اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، ڈائریکٹر کا نوٹ، ڈائریکٹرز نوٹ۔ اس موقع پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا پیارے قارئین، ایک کتاب کے مصنف کے لیے ایک غیر معمولی بات ہے، یعنی میرے روحانی تجربات دوسرے لوگوں پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہ میں ان کے ساتھ کیسے پیش آتا ہوں۔ شاید آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ اختتامی کریڈٹ کے بعد ایسے مناظر ہوتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلی فلم کیسے بنی تھی۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سین کو کتنی بار ریہرسل کیا گیا اور اس وقت تک دہرایا گیا جب تک کہ یہ آخر میں کرنے کے قابل نہ ہو جائے۔ یہ کم و بیش ایک بہت ہی دل کو چھو جانے والی اکاؤنٹنگ ہے جو فلم بنانے کے بارے میں مزید بصیرت فراہم کرتی ہے۔ خدا کے بارے میں میری کتابوں کی تشکیل اور میرے روحانی تجربات ایک جیسے ہیں، سوائے اس کے کہ مجھے مسلسل مشق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے روحانی تجربے کو پہلی ہی کوشش میں حاصل کر لیتا ہوں۔ اور پھر بھی ان تمام سالوں میں میری بیوی کرسٹین میرے پاس آتی رہی اور مجھے بتاتی رہی کہ وہ ایک یا دوسری چیز کو نہیں سمجھ سکتی، کہ اس کے لیے لسانی طور پر اس کا صحیح اظہار کرنا مشکل ہے، کیونکہ وہ ایسا کچھ بھی بیان نہیں کر سکتی تھی جو کچھ اس نے تجربہ نہیں کیا تھا۔ جب وہ زیادہ جذباتی طور پر کھل گئی تو وہ میرے پاس دوسری کہانیوں پر آئی اور کہنے لگی کہ مجھے مزید تفصیل سے بتانا چاہیے، کیونکہ جب لوگوں کو ابھی تک روحانی تجربات نہیں ہوئے ہیں، انہیں شاید کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ہمدردی کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خدا کی بیٹی کے ساتھ اوپر والے روحانی تجربے کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ کرسٹینا نے کہا، تمہاری ویڈیو میں تمہارے آنسو بہہ رہے ہیں، لیکن میں ان کو کتاب میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ مثال کے طور پر جب ابلیس بولتا ہے کہ تم روتے ہو، اس کے علاوہ اس کہانی میں مجھے موتی جذباتی تاج بہت کم معلوم ہوتا ہے۔ اگر میں ان تجربات سے تمام وضاحتیں نکال دوں تو صرف یہ رہ جاتا ہے کہ خدا کی بیٹی خدا کے ساتھ جنت میں ابلیس کے پاس اتری۔ ابلیس خدا کی نظر میں صوفیانہ تھا، خدا کی بیٹی گانے کی آواز پر صوفیانہ ہو گئی اور خدا بھی صوفیانہ ہو گیا جب اس نے ابلیس کو گاتے سنا۔ لیکن تم یہ کیوں نہیں بتاتے کہ صوفیانہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگر تصوف ایسی چیز ہے جس کا تعلق انسان یا خدا سے ہے تو بیٹی صوفیانہ کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ صوفیانہ ہونا ظاہری طور پر جذباتی طور پر چھونے سے زیادہ ہے نا؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ میرے لیے دل لگی ہو جاتی ہے۔ عام طور پر کرسٹین مجھ سے زیادہ پوچھنے کی کوشش نہیں کرتی ہے، کیونکہ اسے میرے جواب پر تحریری کارروائی کرنی ہوتی ہے۔ وہ اور گیرٹی ہمیشہ بند دروازوں کے پیچھے مذاق کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ہم زاہد سے نہ پوچھیں، ورنہ وہ ہم سے آدھے گھنٹے تک ٹیپ پر بات کرے گا اور ہمیں یہ سب لکھنا بھی پڑے گا۔ پھر ہمیں آسانی سے 20 صفحات شامل کرنے ہوں گے۔ ہم اس طرح کبھی ختم نہیں کر پائیں گے۔ لیکن چونکہ کرسٹین کے جذبات اس کی روحانی نشوونما کو آگے بڑھا رہے ہیں، اس لیے جب مستقبل کی انسانیت کے لیے میری میراث کی بات آتی ہے تو اس کے جذبات اس کے دماغ سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ وہ اس کی مدد نہیں کر سکتی۔ اگر اسے حرکت دی جاتی ہے تو وہ روتی ہے، اگر اس میں کوئی چیز چھوٹ رہی ہے تو وہ مزید مانگتی ہے، یہاں تک کہ اگر
اس کے لیے تلخ نتیجہ ہے تو اس سے اس کا کام اور بھی وسیع ہو جاتا ہے تاکہ قارئین کو اس کی وسعت کا اندازہ ہو۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، اس تجربے کا جرمن میں ترجمہ کرتے وقت میں پہلے ہی محمد پر اپنی کتاب لکھ چکا تھا اور اپنی سیریز کا 5واں اور 6واں حصہ بھی لکھ چکا تھا۔ میں نے اپنا دل خدا میں کھو دیا۔ اس کے اندازوں کے مطابق کرسٹین اپنے ترجمے میں 2 سے 3 سال پیچھے ہے اور ہر سوال وقت کے فرق کو بڑھاتا ہے۔ اگر وہ دن رات کام کرے تو بھی وہ سال میں 2-3 کتابوں سے زیادہ ترجمہ نہیں کر سکتی، اور یہ بہت زیادہ ہے۔ ساتھ ہی انگریزی ورژن بھی لکھا جا رہا ہے۔ یہ ایک زبردست کام کا بوجھ ہے جس کا انتظام وہ اور گیٹی کرتے ہیں، اور ہر چیز کے باوجود وہی تھی جس نے مجھے آزاد کیا اور ویڈیو پر زیادہ سے زیادہ بات کرنے کی ترغیب دی، چاہے وہ اتنی جلدی جرمن و انگریزی میں گیٹی کے ساتھ کتابیں شائع نہ کر سکے۔ اس نے مجھ سے کہا، اگر تم میرے مکمل ہونے تک انتظار کرو گے تو تم خدا کی سچائی اور اس کی محبت کو انسانوں پر ظاہر کیے بغیر اپنے ساتھ واپس لے جاؤ گے۔ پھر تم دوسرے انبیاء کی صف میں شامل ہو سکتے ہو جنہوں نے اپنے تجربات کو زیادہ حصہ اپنے لیے رکھا، اور میں اس کے لیے ذمہ دار نہیں بننا چاہتا، اور نہ ہی تمہیں چاہیے۔ ہم ایک بہت ہی جدید دنیا میں رہتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں۔ جب تم اکیلے اپنے تجربات کو دوبارہ پیش کر رہے ہوگے تو ہم تمہیں فلم کریں گے۔ پھر تمہیں لکھنے والے کے اپنے تمام الفاظ ریکارڈ کرنے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ تم صرف یہ بتانا کہ تم نے کیا محسوس کیا اور کیا تجربہ کیا۔ تم ایک پرندے کی طرح آزاد ہو، اور پھر یہ صرف تم پر منحصر ہے کہ تم لوگوں کو کتنا منتقل کرتے ہو۔ ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری ریکارڈ کردہ ہر چیز کو ترجمہ نہ کر سکوں، لیکن مستقبل میں اور بھی لوگ ہوں گے جو اس کام کو انجام دیں گے۔ میری طرف پیچھے مت دیکھو، خدا کے بچوں کا انتظار کرو جس کے لیے تمہارا ہر منفرد تجربہ روحانی کوانٹم لیب بن سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر تمہارے نظارے کچھ اور کہتے ہیں، میں جب تک زندہ ہوں مدد کی امید نہیں چھوڑنا چاہتا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں تیز ہو جاؤں گا، اگرچہ میری عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ چیزیں میرے لیے سست اور آہستہ ہوتی جا رہی ہیں، اور اس طرح آیا جو ہمیشہ اس کے سوالات کے بعد ہوتا ہے۔ ہم نے اس کے سوال تصوف کیا ہے کہ جواب میں مجھ سے درج ذیل بیان ریکارڈ کیا۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، تصوف، مسٹسزم۔ تصوف آپ کے اور خدا کے درمیان ایک راز ہے۔ جب آپ صوفیانہ ہو جاتے ہیں تو آپ کے اپنے 5 حواس کام نہیں کرتے۔ آپ کا جسم اس کی سوچ سے، آپ کا شعور، آپ کا ضمیر، آپ کا دل، آپ کے جذبات سے اور آپ کی روح ایک ہی نقطے پر مل رہے ہوتے ہیں۔ دراصل ان میں سے ہر ایک چابی بالکل مختلف طریقے سے کام کرتی ہے، لیکن اس مقام پر یہ ایسا ہے جیسے مختلف آلات ایک ساتھ ایک نغمہ بجا رہے ہوں، ایک آرکیسٹرا کی طرح ایک کمپوزیشن کی موسیقی بنا رہے ہوں۔ یوں کہہ لیں جیسے وائلن، بانسری، دھمک وغیرہ سب ایک ہی نغمہ سرا ہوں، لیکن اپنے اپنے ساز میں، اپنے انداز میں اس طرح بجتے ہیں۔ عام طور پر یہ انٹرپلے یا میٹنگ پوائنٹ ممکن نہیں ہے۔ یہ پیشتر 2 مخالف قطبوں کی طرح ہے، یا ایک دریا کو مثال کے طور پر لے لیں۔ وہ ایک چشمہ سے نکلتا ہے جو نقطہ آغاز ہے،
اور اختتامی مقام پر سمندر یا کسی اور دریا میں جا ملتا ہے۔ نقطہ آغاز اور اختتامی نقطہ کبھی نہیں ملتے ہیں، لیکن محبت کا پانی انہیں جوڑ دیتا ہے، کیونکہ یہ شروع سے آخر تک بہتا ہے۔ یہ پیاس یا اسے آرزو کہہ لیں، دونوں کتبوں کو ایک ساتھ لاتی ہے اور ایک مقام پر ملتے ہیں۔ تو اس وقت آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو عام زندگی میں آپ کے ساتھ نہیں ہوتا؟ تمام 6 آلات جن کے بارے میں نے ابھی بات کی ہے وہ ایک نقطے پر متحد ہوتے ہیں، اور وہ ہے خدا۔ یہ ایک ناقابل یقین معمہ ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آپ کے ہاتھ سے موسیقی کا آلہ چھین لے۔ اس لمحے میں آپ خود نہیں رہتے، کیونکہ خالق آپ کو ایک نئی شناخت دیتا ہے جس کے لیے آپ کی پرانی شناخت کو راستہ دینا ہوتا ہے۔ ایک صوفیانہ مرحلے میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس نئی پہچان میں آپ ایک چھوٹا سا قطرہ ہو جو سمندر میں گرتا ہے۔ اس لمحے میں آپ خدا کی طرح ہوتے ہیں، آپ کی سوچ سے لے کر آپ کے جذبات تک۔ یہ تمام 6 آلات کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ خود اب نہیں رہے۔ وہ دوسری تقسیم ہے۔ جب خدا اپنی مخلوق سے ملنا چاہتا ہے، ہر مخلوق اپنی شناخت رکھ سکتی ہے، لیکن جب خدا اس سے ملتا ہے تو اسے اپنی پوری شناخت عطا کر دیتا ہے۔ میں اسے اس طرح بیان کرتا ہوں: اگر ایک پرانے گھر کو ڈھا دیتے ہیں، لیکن یہ آپ نہیں، یہ خالق ہے جو آپ کے لیے نیا بنا دیتا ہے۔ تصوف کے لمحات میں آپ اپنے حواس کھو دیتے ہیں، اور یہیں سے خدا کے قدموں کے نشانات شروع ہوتے ہیں۔ اس صوفیانہ مرحلے میں خدا کے قدموں کے نشانات کا مطلب ہے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں، جہاں آپ کو محبت کی شناخت، محبت کی ضرورت اور ناقابل یقین شناخت کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن خدا وہاں نہیں ہے، اور ابھی تک آپ کو ایک منفرد لمحہ ملتا ہے۔ خدا خود اس کے بارے میں کہتا ہے: جب وہ لمحہ آئے گا 40,000 میل دور، آپ اپنے خدا کی خوشبو کو سونگھ سکتے ہیں۔ خوشبو بتاتی ہے کہ میں تمہارا خدا کس سمت میں سفر کر رہا ہوں۔ خدا کے اس ناقابل یقین تحفے کے ذریعے، یعنی آپ کی نئی شناخت کی پیدائش، آپ ہوش و حواس کھو جانے کے باوجود اس ٹریک پر ہیں جہاں آپ ان تمام محبت کی کہانیوں کو تجربہ کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ یہ تجربہ بھی کر سکتے ہیں کہ محبت نے اپنے آپ سے اعلیٰ چیز کو کیسے جنم دیا۔ خدا محبت نہیں ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ محبت خدا ہے اور خدا محبت ہے، لیکن یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ خدا وہ ہے جس نے محبت اور زندگی کو جنم دیا۔ یہی وہ صوفیانہ لمحہ ہے جب صحیح سمت میں نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ اس میں آپ جو کچھ محسوس کرتے اور تجربہ کرتے ہیں وہ آپ کے جواب و خیال سے بھی پرے ہوتا ہے۔ نہ صرف میں بلکہ بہت سے صوفیاء نے بھی بات کی۔ اگر آپ یہ بتانے کی کوشش کریں کہ یہ صوفیانہ لمحہ کیا ہے، تب آپ گونگے ہو جاؤ گے۔ آپ بغیر زبان والے انسان بن جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ تصوف اس معنی میں خاموشی کا ایک لمحہ ہے، ایسا لمحہ جو آپ کو الفاظ کے بغیر چھوڑ دیتا ہے، یہ بیان کرنے کے لیے کہ احساسات اور تجربات سے بھری ایک بہت بڑی دنیا آپ کے لیے کھلتی ہے۔ لاکھوں کتابیں بھی اس لمحے کو حقیقتاً اس ذائقے کو الفاظ میں دوبارہ پیش کرنے کے لیے کافی نہیں ہوں گی۔ ایسی چیز کو کاغذ پر یا زبان پر لانا ممکن نہیں ہوتا۔ آپ صرف خود ہی اس کا تجربہ کر سکتے ہیں، لیکن جب یہ صوفیانہ لمحہ آپ کی زندگی میں آتا ہے تو لہریں بلند سے بلندتر ہو جاتی ہیں۔ یہ اتنے بڑے پیمانے پر اٹھتی ہیں جیسے وہ چاند کو گلے لگانا چاہتی ہیں۔
لیکن وہ نہیں کر سکتی۔ ہر لہر پہرے والی لہر سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اگر چاند کی کشش ثقل انتہائی مضبوط ہو تو لہریں سطح سے اونچی ہو جاتی ہیں۔ یہ سفر کب ختم ہوگا یہ غیر یقینی ہے، کیونکہ لہریں کبھی بھی چاند کو پوری طرح سے گلے نہیں لگائیں گی۔ لیکن جب بھی وہ وقت آتا ہے جب ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جذبات آپ کے تصوف میں خدا کو اپنا سکتے ہیں، پھر ایک اور صوفیانہ لمحہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اسی تصوف کی بات ہے کہ جب خدا کہتا ہے آنکھیں مجھے نہیں دیکھ سکتیں، وہ تب ہی دیکھ سکتی ہیں جب میں ان کے سامنے ظاہر ہوں۔ یہ ایک ایسا دھماکہ ہے جس کی طاقت ایٹم بم کو بھی پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ خدا آپ کو یہ موقع دیتا ہے۔ لہر کبھی چاند تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن ہر بار یہ صوفیانہ لمحہ ایک نیا پردہ کھولتا ہے اور اس کے پیچھے خدا کے بارے میں کیا چھپا ہوا ہے اسے ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح تھوڑا تھوڑا آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ خدا کون ہے۔ یہ تمام لہریں آپ کو ہر بار ایک نئے شخص کی طرف لے جاتی ہیں۔ آپ اس تجربے سے پہلے کی طرح کبھی نہیں ہوں گے۔ ہر لہر آپ کو فردوس کی ایک نئے جہان میں لے آتی ہے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ آخری لہر نے ابھی تک آپ کو کافی آگے نہیں بڑھایا۔ در حقیقت دریافت کرنے اور تجربہ کرنے کے لیے ہمیشہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ آپ کو احساس ہے کہ آخری لہر میں آپ کو جو روشنی دی گئی ہے وہ آپ کی روح کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ عمل جاری و ساری رہتا ہے۔ میں نے خدا سے پوچھا کہ کیا اس کا کبھی کوئی اختتام بھی ہو جائے گا، اور اس نے نہیں کہا۔ یہ عمل نچلی اور اعلیٰ تخلیقات میں بھی جاری رہے گا۔ جہاں تصوف یا چابی آپ کو لے جائے یہ خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ لیکن ہر صوفیانہ لمحہ آپ کو ابدی زندگی میں ایک حد تک لے جائے گا کہ آپ ان گنت دیگر تخلیقات کی قدر یا تجربہ کریں گے۔ ان میں سے بہت سارے ہیں۔ زمین پر ہم اپنے ثقافتی کثیر معاشرے کی بات کرتے ہیں، لیکن ابدی زندگی میں بے شمار تخلیقات ہیں۔ جنتوں میں بہت بڑے لین دین کا موقع ملے گا، کیونکہ ہر مخلوق خدا کی محبت میں اپنے تجربات دوسروں کے ساتھ شیئر کرے گی۔ اس طرح ایک اور پہاڑ وجود میں آئے گا۔ میں اکثر اس کا موازنہ زمین کے سب سے اونچے پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ سے کرتا ہوں، لیکن ایمانداری کے ساتھ اس سلسلے میں یہ صرف ایک غیر واضح ہونا ہے۔ خدا کی محبت میں بہت سی مخلوقات کے درمیان اس باہمی تعلق کے ذریعے ابدی زندگی میں ایک ایسی چیز پیدا ہوگی جو ہمیشہ ہم پر محبت کا ایک اور اظہار ظاہر کرے گی۔ یہ تجربات تمام علوم سے اوپر اور بالا تر ہوتے ہیں، آفاقی شعور سے اوپر، حتیٰ کہ آفاقی ضمیر سے بھی بالا تر۔ روح وہاں ہوگی، لیکن اس سفر کا پائلٹ آپ کا دل ہوگا۔ روح صرف آپ کو اس مقام تک لے جاتی ہے۔ یہ ایک مستقل آمد اور روانگی ہے۔ تصوف میری زبان میں ہم وجد کہتے ہیں۔ یہ ایک کوما کی طرح ہے جس سے آپ بار بار بیدار ہوتے ہیں، اور ہر بار پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے ہوش و حواس کس چیز نے گم کر دیے ہیں، اور جواب دینے کے بجائے آپ کے چہرے پر صرف آنسو ہی گرتے ہیں۔ آپ کی آواز خشک ہو گئی ہے۔ آپ کا یہی مطلب ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ آپ کے حواس کام نہیں کر رہے ہیں جیسا کہ وہ عام طور پر کرتے ہیں، آپ کی آنکھیں بتا نہیں سکتی کہ انہوں نے کیا دیکھا، اور آپ کی زبان دوبارہ نہیں بتا سکتی کہ اس نے کیا تجربہ کیا، یہاں تک کہ کیا چکھا۔ ان تمام آلات کو ایک نئی روحانی قدر دی گئی ہوتی ہے۔ زمین پر ہم اکثر ناقابل فہم حیرت کے اظہار کے طور پر واہ کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے واہ کافی نہیں ہے۔ یہ تصوف ایک ایسی کلید ہے جو ہر بار آپ کے لیے تجربے کا ایک نیا دروازہ کھولتی ہے۔
یہ ایک مسلسل ارتقاء کی طرح ہے، لیکن ہمیشہ بلندیوں میں چڑھنا ہے۔ جب تک انسانی جسم آج تک تیار نہیں ہوا تھا، ارتقاء کا ایک سلسلہ جاری تھا۔ یہ سب اپنے عروج کو کہاں پہنچتا ہے یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، خدا کی بیٹی کا ہار، The Medallion of God's Daughter۔ کرسٹین نے ہمت نہیں ہاری اور اب جاننا چاہتی تھی کہ میں خدا کی بیٹی کا میڈالین، اس کا ہار کیوں نہیں کھولوں گا۔ حالانکہ مجھے یہ ایک دہائی پہلے ہی مل چکا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا، کیا تمہیں یاد ہے کہ اس ہار میں اس کے اور خدا کے درمیان بہت سی محبت کی کہانیاں ہیں۔ دراصل یہ ایک چیز ہے جو وہ کسی کو نہیں دے گی، لیکن اس نے یہ شاندار ہار مجھے ایک انسان کو دیا۔ وجہ یہ تھی کہ میری محبت اس سے زیادہ ہے اور خدا کو زیادہ چھوتی ہے۔ میں یہاں اس سفر کی لہروں کی بات کر رہا ہوں جس پر خدا نے محبت کو جنم دیا۔ شروع میں جب میں روشنی سے باہر نہیں نکلا تو اس نے سوچا کہ مجھے خدا کے شاہی خاندان کے ارکان میں سے ایک ہونا چاہیے۔ اس نے تصوف کے ایک لمحے میں اپنا قیمتی ہار میرے حوالے کر دیا۔ اس نے تنہا خدا کے نور میں قدم رکھا۔ کیا تمہیں وہ یاد ہے؟ میں نے اس کا پیچھا نہیں کیا لیکن انتظار کیا۔ اس وقت خدا نے اس سے کہا، میری بیٹی، میں نے تم سے کہا تھا کہ ایک دن اس جیسا کوئی آئے گا جو میرے دل کا اظہار کر سکے۔ آج وہ شخص یہاں اس پہاڑ پر تمہارے پاس کھڑا ہے۔ کیا تمہیں کرسٹینا یاد ہے؟ اس نے مجھے جواب دیا، ہاں مجھے کہانی یاد ہے۔ اچھا، تو اس مقام پر یہ سوال جائز ہے کہ خدا نے مجھے اپنی روشنی میں کیوں نہیں لیا، یا اس وقت خدا نے اس سے بات کی؟ وہ اس سے کچھ ظاہر کر رہا تھا، کیونکہ اب تک اسے یقین تھا کہ وہ اپنے آسمانی باپ کے اتنے قریب ہے جیسا کہ کوئی اور نہیں، اور اس کی محبت دوسری مخلوقات سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے۔ اس نے فرض کیا کہ اس نے خدا کو اب تک کے سب سے گہرے اور انتہائی قریبی طریقے سے جان لیا ہے، اور جہاں خدا نے اسے محبت کی ایک بلند لہر محسوس کی۔ جب وہ روشنی سے باہر نکلی تو اس نے اپنا ہار مجھے دیا، کیونکہ اس وقت اسے یوں لگا کہ وہ اس ہار کے اور اس پیار کے لائق نہیں ہے۔ جب اس نے مجھے وہ ہار دیا تو میں اسے ہر روز کھولتا اور بند نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی بچوں کی طرح اس کے ساتھ کھیلتا تھا۔ ہمیشہ اگلی کہانی کی تلاش میں رہتا تھا جو شاید اندر چھپی ہے۔ میں ان کہانی میں سے ہر ایک کو اس قطرے کی طرح دیکھتا ہوں جو گرتے ہی سمندر کا حصہ بن جاتا ہے۔ صحیفہ کتانے پر یہ محبت کی کہانی اپنے آپ کو اس لاکٹ کی زنجیروں میں ظاہر کرے گی۔ اس کے بعد یہ مجھے اس لمحے کو بانٹنے کے سفر پر لے جائے گا کہ خدا کی بیٹی واقعی کون تھی اور اس نے خدا کے لیے کیا کیا۔ در حقیقت اسے کس چیز نے نمایاں کیا اور کس چیز نے اسے اتنا خاص بنایا، واقعی کس چیز نے اسے اس قربت کو حاصل کرنے کے قابل بنایا۔ خدا کو اس وقت جب ابلیس نے فردوس میں اس کے اور خدا کے سامنے اپنا نغمہ لگایا تو کچھ ایسا ہوا جسے اس نے ناممکن سمجھا تھا۔ ابلیس فردوس کے سفید روشنی کے دائروں میں ایک وجود تھا، اور دوسری طرف وہ نیلے آسمان کا ایک وجود تھا۔ جب وہ صوفیانہ ہو گئی تو ابلیس کی محبت میں ایک لہر آئی جو نیلی جنتوں سے آگے نکل گئی، زبردست۔ اس نے اپنی زندگی میں اس لہر کا اکثر تجربہ نہیں کیا۔ یہ نغمہ ان جادوئی لہروں میں سے ایک تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ حیرت میں خدا کو کتنا کم جانتی تھی۔ ابلیس کی زندگی میں محبت کی ایسی لہریں کم موجود تھیں۔ اس نے اپنے آسمانی باپ کے ساتھ
اس طرح کے اور بھی بہت سے صوفیانہ لمحات شیئر کیے، اور پھر بھی ابلیس کی محبت کی لہروں میں سے ایک لمحے کے لیے اس کی محبت کو پیچھے چھوڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے بہت واضح طور پر دیکھا کہ ابلیس کی محبت اور اس وقت تمام جنتوں سے گزر رہی تھی۔ صرف اس نے اس اعلیٰ سطح پر تیرنا جاری رکھنے کا انتظام نہیں کیا اور نہ ہی رہنے کا۔ در حقیقت اس کی محبت کی مختصر سونامی آسمان پر گرتے ہوئے ستارے کی طرح تھی۔ زید بن حارثہ۔ کرسٹین، اس موقع پر میں تمہیں ایک اور کہانی سنانا چاہوں گا جو محمد کی زندگی کے دوران پیش آیا۔ اس کا ایک لے پالک بیٹا تھا جس کا نام زید بن حارثہ تھا۔ وہ ہمیشہ نماز کے لیے آتا تھا جب یہ شروع ہو چکی ہوتی تھی۔ اس لیے محمد نے ایک دن اس سے کہا کہ تم ہمیشہ نماز کے لیے دیر کر دیتے ہو، تمہارے عمل کا بدلہ نہیں ملے گا، کیونکہ تمہارا نیک عمل جو نماز سے ہوتا ہے بہت کمزور ہے۔ کرسٹین، لیکن اب تم یہ کہانی بھی لکھ لو۔ کیا تم اب بھی میری باتیں ریکارڈ کر رہی ہو؟ میں اسے جاننا چاہتا تھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے ہنسی، کیونکہ یہ ہمارے روحانی معاہدے کی قیمت تھی، جو خدا کے آنے والے تمام بچوں کے فائدے کے لیے ایک معاہدہ تھا۔ چنانچہ میں نے بات کو جاری رکھا۔ محمد نے زید بن حارثہ سے کہا، تم اسلامی رسم و رواج کے مطابق نماز نہیں پڑھتے، اس لیے تمہیں اس کی کوئی فضیلت نہیں ملتی۔ یہ تم جیسا نہیں ہے، میری تعلیم سے تمہیں کوئی روحانی فائدہ نہیں پہنچتا۔ کرسٹینا نے کہا، تو محمد بن حارثہ محمد کی نظر میں زرخیز مٹی نہیں تھا؟ اس نے جواب دیا، ہاں ایسا ہی تھا۔ زید بن حارثہ پہلے ہی محمد کو چھوڑنے کے لیے منہ موڑ چکا تھا۔ محمد کی بات سن کر وہ ایک بار پھر لوٹ آیا۔ محمد کے سامنے کھڑے ہو کر زید نے کہا کہ تم ایمان اور ایمان کی بات کرتے ہو، تم اپنے نظریے کے بارے میں بات کرتے ہو وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ایک دن تمہیں وہاں لے جائے گا جہاں ان چیزوں کے مطابق تمہارا فیصلہ کیا جائے گا۔ شاید تب تمہیں کچھ ملے گا یا بدلے میں کچھ ملے گا۔ اس وقت زید بن حارثہ صوفی تھا، اس لیے یہ الفاظ اس کے منہ پر محمد کے سامنے آئے۔ وہ بلا روک ٹوک بولتا چلا گیا، محمد مجھ سے پوچھو کہ تم جو پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ میری آنکھیں جنتوں کو عبور کرتی ہیں۔ یہ سن کر محمد حیران رہ گیا، اور اس نے زید بن حارثہ سے پوچھا، کیا تمہارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے جو کچھ تم کہتے ہو؟ زید نے جواب دیا کہ میری آنکھیں فردوس سے آسمان کی طرف جاتی ہیں، میں وہاں ہونے والی ہر چیز کو دیکھتا ہوں۔ میری آنکھیں بھی جہنم کو ڈھانپتی ہیں، یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ اپنے آخری جملے کے بعد وہ مڑا اور چلا گیا۔ محمد تصوف کی لہر سے بے ہوش ہو گیا۔ بعد میں اس نے اس شخص کو بازار میں سامان بیچتے ہوئے دیکھا کہ زندہ رہنے کے لیے کچھ پیسے کمائے۔ کرسٹین نے مجھ سے پوچھا، تم زید بن حارثہ کی بات کر رہے ہو؟ محمد نے اسے بازار میں دیکھا۔ ہاں، لیکن یہ واقعہ قرآن و حدیث کی طرح کسی اور تحریر ریکارڈ میں نہیں ملتا۔ یہ کہانی مجھے خود محمد نے فردوس میں سنائی تھی۔ پھر میں نے بات کو جاری رکھا۔ محمد خرید و فروخت کے اسٹال پر گیا اور کہا، زید میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تم یہاں بازار میں کتنا کماتے ہو؟ میں تمہاری کمی پوری کروں گا، تو میرے ساتھ چلو۔ محمد نے پھر زید بن حارثہ سے رازداری کی بات کی اور پوچھا، کیا تم مجھے دوبارہ بتا سکتے ہو کہ تم نے مجھ سے پہلے کیا کہا تھا؟ زید نے جواب دیا، کیا مطلب ہے محمد؟ میں نے تم سے پہلے کیا کہا تھا؟ محمد نے اپنے پچھلے الفاظ دہرائے، لیکن زید بن حارثہ نے کہا کہ وہ یاد نہیں رکھتا۔ اس بات نے محمد کو پھر سے چونکا دیا، لیکن وہ خاموش رہا۔ بعد میں محمد نے زید کی بیوی سے پوچھا، کیا کوئی غیر معمولی بات ہے جو تم نے اپنے شوہر کے بارے میں محسوس کی ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ رات کو نیند میں باتیں کرتا ہے، لیکن یہ عربی نہیں ہے جو میں سنتی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون سی زبان ہے۔
لیکن کئی بار جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ اگلی بار جب زید بن حارثہ نماز کے لیے حاضر ہوا تو محمد نے اپنی ڈانٹ ڈپٹ کو روک دیا اور نہ ہی اس کے عقیدے اور اس کے رسم و رواج کے مطابق نہ ہونے پر اسے ملامت کی۔ اس کی بجائے اس نے اس سے کہا، زید، اگر تم مجھے اپنے تجربے کے بارے میں کچھ بتاؤ تو بہت اچھا ہوگا۔ اس دن زید بن حارثہ نے اسے جواب دیا، اس زندگی میں کوئی چیز نہیں ہے جو خدا مجھ سے چھپا سکتا ہے۔ ہوئے ہوئے، کرسٹین یہ ناقابل یقین تھا۔ محمد نے حیرانی سے پوچھا، زید کیا تم دیکھ سکتے ہو؟ اس نے سر ہلایا۔ کرسٹینا وہ روشنی میں بالکل اسی طرح دیکھ سکتا تھا جیسا کہ میں دیکھ سکتا ہوں۔ پھر زید بن حارثہ نے جواب دیا کہ ہاں، میں دیکھ سکتا ہوں، اور ایسا لگتا ہے کہ میرے سامنے ابدی زندگی کھل رہی ہے۔ پھر محمد کوما میں چلا گیا۔ پھر بیدار ہوا۔ محمد نے زید بن حارثہ سے کہا، تم نے پا لیا، تم نے کر دکھایا۔ کئی بار اس نے جملہ بار بار دہرایا۔ محمد نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا، زید، تمہیں اس نعمت کو صحیح طرح سے پکڑنا چاہیے۔ لیکن پھر زید بن حارثہ کی زندگی میں ایک وقت ایسا آیا کہ یہ نعمت اس کے ہاتھ سے نکل گئی، برکت ختم ہو گئی، لیکن اس کی زندگی میں جد و جہد اور مشکلات جاری رہیں۔ بہت دنوں کے بعد اسے اس بار پھر ایک لمحہ عطا ہوا، اور اس بار اس نے اسے جانے نہیں دیا۔ بعد میں اسے قتل کر دیا گیا۔ زید بن حارثہ کا یہ قصہ یوں ختم ہوتا ہے۔ میں نے پہلے ہی اس کے بارے میں ایک اور کہانی، خدا سے وفاداری اور خدا کے لیے میری محبت، سیریز کی تیسری جلد میں نے اپنا دل خدا میں کھو دیا، میں لکھ چکا ہوں۔ کرسٹین، ایسا نہیں ہے کہ آپ اس خوشی کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھ سکتے ہیں، آپ اسے کھو بھی سکتے ہیں۔ وہ خوش قسمت تھا کہ برسوں بعد دوبارہ اس سے لطف اندوز ہو سکا۔ دیکھو، اس سلسلے میں محمد روحانی طور پر اس سے زیادہ کھلا ہوا تھا، کیونکہ وہ زید کو بتاتا رہا کہ وہ اسے کر سکتا ہے۔ لیکن فن یہ ہے کہ خوشی کے اس تجربے کو کسی بھی قیمت پر برقرار رکھا جائے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لمحوں میں زید بن حارثہ روحانی طور پر محمد سے آگے نکلنے میں کامیاب ہوا تھا۔ یقیناً محمد کے پاس بھی عظیم روحانی لمحات تھے، تاہم زید بن حارثہ کے برعکس وہ انہیں اپنی سطح پہ رکھنے کے قابل تھا۔ خدا کی شناخت کے ساتھ محمد عرب میں عیسائیت کے تسلط کو روکنے اور یہاں تک کہ جہاں اس نے جڑ پکڑنے کی کوشش کی تھی اسے ختم کرنے میں کامیاب ہوا، کیونکہ عیسائی تثلیث پر یقین رکھتے تھے۔ اس طرح کا معاملہ ہندو مت نے اپنے شرک کے ساتھ کیا۔ ان کی زندگی میں پوری دنیا تاریکی سے بھری ہوئی تھی۔ جب محبت کی لہر جو آپ کو دور تک سفر کرنے پر مجبور کرتی ہے، یہ صوفیانہ لمحہ ابلیس نے بھی محسوس کیا، اور یہ وہی ہے جو خدا کی بیٹی نے تجربہ کیا تھا جب ابلیس نے خدا کے سامنے ایک نغمہ گایا تھا۔ کرسٹینا ایسا ہی ہے۔ لوگ ہزاروں گانے گاتے ہیں، لیکن ان میں سے صرف ایک یا دو ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو دل کی گہرائیوں سے چھو لیتے ہیں، اور وہ تصوف کی لہر ہے۔ کم از کم اسے وہاں حرکت میں لایا جا سکتا ہے۔ کرسٹینا، کئی بار میں صوفیانہ ہو جاتا ہوں جب میں اپنے تجربات کے بعد کی دنیا کے لیے ریکارڈ کرتا ہوں۔ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی میں وہاں نہیں ہوں، یا میں کسی موضوع کو ختم نہیں کرتا اور کسی اور چیز کے بارے میں بات نہیں کرتا ہوں۔ یہ وہ صوفیانہ لمحات ہیں جب دماغ پیروی نہیں کر پاتا اور آپ اپنے احساسات کے سمندر میں کھوتے رہتے ہیں۔ البتہ اگر آپ مجھ سے بعد میں پوچھیں تو میں دیکھتا ہوں کہ کچھ چیزوں کو بہتر اور تفصیل سے بیان کیا جا سکتا تھا، لیکن اس وقت جب تجربہ میرے سامنے نمودار ہوتا ہے اور مجھے لے جاتا ہے، میرے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر تم مجھ سے اس کے بارے میں بات کرو اور پوچھو تو اچھا ہے۔ میں ابھی تک زندہ ہوں اور براہ راست جواب دے سکتا ہوں۔ کاش میرے اراکین اتوار کے 2 گھنٹے خاموشی سے میری باتیں سننے کے بجائے مجھ سے مزید بہت سے سوالات پوچھیں۔ اس کے لیے صرف محدود وقت رہ گیا ہے۔ جرمن زبان میں ایک کہاوت ہے، جب آپ نے کچھ کھویا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے پاس کیا تھا۔ جب میں یہاں زمین پر نہیں رہتا ہوں گا،
یا سوالات کا جواب نہیں دے سکتا ہوں گا تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ دوسرے لوگوں کے دنیاوی مسائل کو حل کرنا میرا کام نہیں ہے، لیکن روحانی سوالات کے لیے میرے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ خدا کے لیے 2 آنسوؤں کا کیا مطلب ہے؟ What do the 2 tears for God mean? میرا بیٹا سائمن ہماری گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہوا۔ کرسٹین کا اگلا سوال خدا کے لیے ان 2 آنسوؤں کے بارے میں تھا، جو میں ہمیشہ اپنی کتابوں کے ہر روحانی تجربے کے اختتام پر میں نے اپنا دل خدا میں کھو دیا سے لاتا ہوں۔ اس نے مجھ سے اس بارے میں بھی زیادہ محسوس ہونے کو کہا، اگرچہ میں نے پہلے ہی کچھ زوم کانفرنسوں میں کیا تھا۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا کہ میں نے صرف تمام کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ وہاں میں قاری کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ کہانی اسے چھو جائے اور وہ خدا کی محبت میں 2 آنسو بہائے تو یہ 2 آنسو اسے سفر پر لے جائیں گے۔ یہ آنسو ماہی گیر کے لیے مچھلی پکڑنے کے مترادف ہیں۔ ماہی گیر چاہے وہ پہلے ہی پانی میں ہو، مچھلی پکڑتا رہے گا۔ انسان 2 آنسوؤں کے ساتھ دراصل خدا کی محبت کے لیے مچھلیاں پکڑ رہا ہے۔ آئیے ماضی کے انبیاء کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے جرائم کیے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ گناہوں یا مجرموں کے لیے بھی کچھ لمحات اچھے ہوتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ روحانی دنیا میں جائیں گے اور آپ کے اچھے اعمال، محرکات وغیرہ کا اب وہاں فیصلہ کیا جائے گا۔ فرشتے یا ہم ایک جہانوں کی کشش کہہ لیں، آپ کو اپنی روشنی یا طریقے کے مطابق اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں جاتے ہیں، چاہے وہ جہنم ہو، درمیانی غیر جانبدار جہان یا فردوس کے دائرے ہوں۔ جب روحانی قانون جو خدا نے روحانی زندگی کے لیے بنایا ہے آپ پر لاگو ہوتا ہے تو خدا صرف دیکھتا ہے، وہ اس عمل میں مداخلت نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ اپنی منزل پاتے ہیں۔ ایک بار آسمانی مخلوق نے مجھ سے کہا، زاہد، ہم تمہیں ایک راز بتانا چاہتے ہیں۔ روحانی زندگی میں ہر چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور اس طرح روح اس جہان میں پہنچتی ہے جو اس کے مطابق ہو، چاہے اندھیرے کی دنیا میں ہو یا روشنی کی۔ لیکن خدا کی تمنا کے لمحات میں جو آنسو بہائے جاتے ہیں ان کا اندازہ فرشتے، آسمان یا کسی اور مخلوق کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آنسو براہ راست خدا کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے خالق نے خود کہا تھا، میرے لیے محبت کے بہائے جانے والے آنسو میری محبت کی ملکیت ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو میں اپنے 2 خاندان کے افراد سے جاننا چاہتا تھا۔ انہوں نے سر ہلایا۔ جب تم اپنے تمام فیصلوں سے بچ جاؤ گے تو تمہارے ٹھکانے کا تعین روحانی دنیا میں ایک جہان میں کیا جائے گا۔ میں نے اپنی کتاب جس کا نام ہے سچے لمحات خدا کے ساتھ میں اس بارے میں ایک کہانی بھی لکھی ہے۔ ایک شخص مر گیا، فرشتوں کی طرف سے فیصلہ کیا گیا تھا اور کئی سالوں تک اس کے جہانوں میں رہتا تھا۔ ایک دن ایک خط اس کی طرف ہوا میں لپکا۔ کرسٹین نے مجھے روکا اور پوچھا، وہاں کون رہتا تھا؟ میں اور سائمن نے تقریباً ایک ہی منہ سے جواب دیا، ایک نبی۔ سائمن فوراً جان گیا کہ یہ کہانی کیا ہے، کیونکہ اس نے وضاحت کی کہ اس نبی نے ایک بار زمین پر خدا پر الزام لگایا تھا۔ میں نے دہرایا کہ میں نے سوچا کہ یہ واقعہ میری کتاب سچے لمحات خدا کے ساتھ میں ہے۔ اے خدا، تم خود اپنی مخلوق کا حال نہیں جانتے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ تم ایک نامکمل خدا ہو۔ اس نے زمین پر جو کچھ بھی کیا اس نبی کے لیے فیصلہ کیا گیا۔ جیسا کہ میں نے کہا، خط اس کی طرف اڑ گیا اور اس نے ایک آواز سنی کہ یہ خط تمہارے لیے ہے۔ اس نے لفافہ کھولا اور پڑھا، یہ خط نامکمل خدا کی طرف سے کامل نبی کی طرف ہے۔ میں جاننا چاہتا تھا، کیا تم اسے اب یاد کر سکتے ہو؟ دونوں نے سر ہلایا، لہٰذا میں نے بات کو جاری رکھا۔ خدا نے اس خط میں نبی کو لکھا، میں نے تمہاری قسمت یا تمہارے اعمال کی سمت کا سبب نہیں بنایا۔
یہ میری غلطی نہیں ہے کہ تم یہاں اختتام پذیر ہو گئے، لیکن میں یہ نامکمل خدا میرے لیے تمہارے آنسوؤں کی یاد کرتا ہوں۔ اس خط کو لے کر تم فرشتوں کے سفارت خانے میں جا سکتے ہو۔ اس نبی نے وہاں اپنا راستہ بنایا اور اس کے پہنچنے پر فرشتوں نے کہا، ہم نے تم سے کیا کہا تھا؟ کیا ہم نے نہیں کہا تھا کہ تم یہاں طویل عرصے تک رہو گے؟ مجھے یہ خط ملا، اس نے جواب دیا اور فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ وہ دستاویز لے گئے اور اگلے دن اسے دوبارہ سفارت خانے میں بلایا گیا۔ اس خط پر خدا کی تحریر تھی۔ فرشتوں نے اس کی آمد پر کہا، خدا نے تمہیں لکھا ہے کیونکہ تم نے اس کے لیے آنسو بہائے ہیں۔ بہت سی جنتوں نے جواب دیا، اس خط کی وجہ سے تمہیں اپنی جنت میں رہنے کی پیشکش کی ہے۔ سائمن نے اس وقت کہا، آہ، اس لیے اسے جنتوں کی شہریت مل جاتی ہے۔ ہاں، انہوں نے اسے اس کی پیشکش کی کیونکہ اس نے نامکمل خدا کے لیے آنسو بہائے تھے، اس لیے انہوں نے اسے اپنی جنت میں رہنے کے لیے جگہ کی پیشکش کی۔ یہ بات میرے لبوں سے آنسوؤں سے بھری آواز میں نکلی۔ ایک لمحے کے بعد میں نے بات جاری رکھی۔ فرشتوں نے کہا، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط منسلک ہے۔ ہر جنت اس خط کا مطالبہ کرتی ہے جو خدا نے تمہیں لکھا تھا۔ یہ تحریر کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے کیونکہ اس میں خدا کی لکھائی ہے۔ ہاں، یہ نامکمل خدا کی طرف سے کامل نبی کے ہاتھ کی تحریر تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، سامعین، اب میں تمہاری نظر میں آیا ہوں۔ اس میں اس نے بادلوں کے درمیان خدا کا چہرہ دیکھا۔ سائمن نے جواب دیا، ہاں، ایسا ہی تھا۔ جب تم نے خدا کا چہرہ دیکھا تو بہت رویا۔ کیا جی صحیح ہے؟ ہاں جی صحیح ہے۔ اور جب تم بیدار ہوئے تو ابھی تک رو رہے تھے؟ جی ہاں۔ کیا تم دیکھتے ہو کہ اس نے تمہیں کیسے متاثر کیا؟ تم نے روحانی دنیا اور یہاں تک کہ زمین پر بھی کشف۔ کرسٹینا نے میرا جملہ مکمل کر دیا۔ یہ جذباتی صورتحال، تمہارے یہ آنسو، سائمن، ہمیشہ خدا کے لیے ہوں گے۔ میں نے حرکت کی اور چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ کہا، باقی ہر چیز کے لیے وہ تمہیں جواب دہ ٹھہرائیں گے اور تمہیں کہیں نہ کہیں رکھیں گے۔ تم جانتے ہو میرا کیا مطلب ہے؟ ہاں بابا، میں جانتا ہوں۔ جنتوں نے مجھے کچھ اور بتایا، اور وہ یہ کہ وہ خدا کی محبت میں بہائے گئے آنسوؤں کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور یہ یقینی طور پر ان کا فیصلہ نہیں کر سکتے، جبکہ وہ ہر چیز کو احتیاط سے جان سکتے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے یقینی طور پر نہیں ہے۔ خدا کی محبت کے آنسو ناقابل ادائیگی ہوتے ہیں۔ یہ آنسو بہت سی جنتوں کے خواہش کی اصل چیز ہیں۔ میں یہاں فردوس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ دونوں نے سر ہلایا۔ بہت سی جنتوں یہاں تک کہیں گی، ہم تمہیں خدا کے لیے آنسوؤں کی قیمت کے برابر کوئی چیز پیش یا ادا نہیں کر سکتے، لیکن اگر تم ہمیں اپنے آنسو دے دو تو ہماری جنتوں سے باقی سب کچھ آپ کا ہے۔ ہم تمہیں جہنم سے آزاد کر سکتے ہیں، درمیانی جہانوں سے، یا جہاں کہیں بھی آپ پھنس گئے ہوں۔ اگر آپ کی زندگی میں کبھی آپ کے ساتھ یہ صورتحال پیش آتی ہے تو آپ کے آنسو براہ راست خدا کی طرف جاتے ہیں، اور خدا کی طرف جاتے ہوئے وہ ان بے شمار جنتوں سے بھی گزرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ زمین پر یا جہاں کہیں بھی کسی نے خدا کو یاد کیا ہے اور اس وقت اپنی محبت اور اس کی طرف بھیج رہا ہے۔ میری آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے، اور یہ صرف مشکل سے تھا تاکہ میں اپنی آواز کو برقرار رکھ سکوں۔ خدا نے جنتوں میں واضح کر دیا، یہ میرے آنسو ہیں، کیا تم واقعی ان کی قیمت ادا کرنا چاہتے ہو؟ کرسٹینا اس بات پر ہنس پڑی۔ میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی اور میں نے بات جاری رکھی، تصور کریں، حقیقی نیلامی ہو رہی ہے، بولیاں چھت سے گزر رہی ہیں، جنتیں ان کے پاس سب کچھ پیش کر رہی ہیں، اور پھر بھی وہ ان آنسوؤں کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ
کہ جنتیں اتنی دور تک جائیں گی، زمین پر ہم کہیں گے وہ اس کے لیے اپنی آخری قمیض دیتے ہیں۔ یہ صرف 5 آنسو تھے۔ اب ہم تینوں ہنس پڑے۔ یہ ہماری نظروں میں کچھ خاص نہیں تھا۔ میں نے اس بات کو جاری رکھا، لیکن ہر نیلامی میں جنتیں ہر چیز کی بولی لگاتی ہیں جب تک کہ کچھ باقی نہ رہے۔ کرسٹین نے دوبارہ میرا جملہ مکمل کیا۔ آنسوؤں کی نیلامی اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک کہ وہ جنتوں کے لیے بے ناقابل برداشت نہ ہو جائیں۔ صرف بالا ترین جنتیں جو اب بھی ہیں کچھ دینے کے لیے سر ہلا لینا۔ خدا نے ان مخلوقات سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ آنسو دوں گا، اور پھر ان جنتوں سے خصوصی بندوق تمہارے پاس آئیں گے اور تمہیں ان جہنموں سے بچائیں گے۔ سائمن بولا، سمجھ گیا۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور دہرایا، تم جہاں بھی روحانی دنیا میں پھنس جاؤ، وہ تمہیں ڈھونڈ کر اس قید سے آزاد کر دیتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو اپنی جنت میں لے جاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ انہیں آپ کے آنسو خدا کی طرف لے آئے ہیں۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کتنے سونے کے محل چاہیے۔ آپ جو کچھ بھی مانگتے ہیں آپ اپنی خواہش کی فہرست میں ڈال سکتے ہیں، اور جب آپ اپنی لسٹ لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ہنسنے لگتے ہیں جب وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو آپ اس پر لکھتے ہیں۔ وہ تم سے کہتے ہیں، یہ چھوٹا ہے، یہ بچوں کا سامان ہے، ہم آپ کو اس سے کہیں زیادہ دیں گے۔ میں نے جنتوں سے سنا ہے کہ وہ آنسوؤں کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ان آنسوؤں سے خوشبو بناتے ہیں جو کسی نے خدا کے لیے محبت سے بہائے ہوں۔ یہ عطر خدا کی طرح مہکتا ہے اور اس طرح اشارہ کرتا ہے کہ خدا کو کس سمت میں پایا جانا ہے۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ خدا نے مجھ سے کیا کہا تھا جب میں نے اپنے تصوف میں اس کے لیے آنسو بہائے اور خدا نے انہیں جمع کر لیا؟ میں نے خدا سے پوچھا، میرے آنسوؤں کے متعلق تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جس پر اس نے جواب دیا، ان سے میں اپنے لیے ایک نیا عطر بناؤں گا۔ کیا تم سنتے ہو؟ جنت کے لیے خوشبو نہیں۔ اگر خدا اپنے لیے آنسوؤں سے خوشبو بنائے تو کون سی جنت کبھی ان آنسوؤں کو حاصل نہیں کر سکتی؟ سائمن نے بے ساختہ کہا، کوئی نہیں۔ کیا تم سمجھ گئے ہو؟ اس لیے میں تمہیں ان 2 آنسوؤں کی یاد دلاتا رہتا ہوں۔ اسی لیے میں پوچھتا رہتا ہوں، کیا اس کہانی نے قارئین کو چھو لیا ہے؟ کیونکہ وہ آنسو آپ کو ایسے ہی پکڑ لیں گے جیسے مچھلی کو پکڑنا اور اسے پانی سے نکالنا۔ کیونکہ خدا کہتا ہے، یہ مچھلی میری چھڑی پر لٹکی ہے۔ اگر یہ شخص میرے لیے 2 آنسو بہائے اپنے آخری جملے پر۔ میں نے خوشی سے ہمارے سامنے میز کو تھپتھپایا اور سائمن نے صرف اتنا کہا، واہ۔ میں نے سائمن سے کہا، تم نے خدا کو بادلوں میں دیکھا اور کچھ اور مواقع پر بھی، اور تم رو رہے تھے۔ پھر اچانک تم بیدار ہوئے اور تمہارے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ تم عام طور پر اتنی آسانی سے نہیں روتے۔ کیا تم؟ ہاں، ایسا ہی ہے، سائمن نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ میرے لیے آسان نہیں ہے، لیکن وہ صوفیانہ لمحہ جب آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر کھو دیتے ہیں اور صرف بادلوں میں خدا کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو آپ کا بیان کرنا ناممکن ہے۔ آپ وہاں کچھ نہیں کھوتے، یہ کہ آپ کھو دیتے ہیں۔ نہ ہی فٹ بال، آپ کا کیریئر وغیرہ آپ نے بالکل بھی یاد نہیں کیا۔ لیکن اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ یہ آنسو کس کے ہیں؟ یہ آنسو صرف ایک کے ہیں، اور وہ خدا ہے۔ جب میں نبی یا نامکمل خدا کی کہانی کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں صرف واہ کہہ سکتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی میری کتاب میں ملے تو مجھے دکھائیں۔ میں اسے دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی کتابوں کے مندرجات کو بھول گیا ہوں، یا کم از کم جو کچھ میں نے اپنی کتابوں میں کہاں لکھا ہے۔ ان جملوں میں ہم تینوں دل سے ہنس پڑے۔ سائمن نے کہا، ابا جان، میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ یہ کہانی کتاب میرے آسمانی باپ خدا کی طرف میری واپسی کا راستہ میں ہے۔ میں
اسے اچھی طرح جانتا ہوں کیونکہ میں نے اس کے لیے آڈیو بک ریکارڈ کروائی تھی۔ میں نے شرارت سے مزید کہا، تصور کیجئے مجھے جنتوں میں بتایا گیا کہ میں نے جو کتاب لکھی ہے اور مجھے جواب دینا پڑا ہاں، کیونکہ مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اور اب جنتیں کہتی ہیں کہ کرسٹین کا اظہار، جس طرح وہ اپنے آنسوؤں کے ذریعے مواد کو جوڑتی ہے، زمین پر خدا کے نئے بیٹے اور بیٹیاں لائے گا جو روحانی طور پر ماؤنٹ ایوریسٹ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے۔ پھر وہ کرسٹین کو اپنی روحانی ماں کہیں گے، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنی روحانی ماں سے براہ راست کبھی نہیں ملیں گے۔ وہ جانتے ہو کیوں؟ تم جانتے ہو کیوں؟ اب ہم تینوں پھر ہنس پڑے کیونکہ ہمیں وجہ معلوم تھی۔ کرسٹینا نے کہا، ٹھیک ہے، ایک بار کے لیے میں خود پر قابو پا سکتی ہوں۔ سائمن، تم جانتے ہو کہ میرا کیا مطلب ہے۔ براہ راست ملاقات بہتر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کہیں پہاڑوں کے پیچھے یا آسمانوں کے بادلوں کے پیچھے۔ کرسٹین نے خود سے مذاق کیا، ہاں، پردے کے پیچھے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں، اسے بادلوں کے پیچھے محفوظ فاصلے پر خدا کے بچوں سے کہنا چاہیے، میں تمہاری روحانی ماں ہوں۔ یہاں تک کہ وہاں زوم بھی ہے۔ اور میں تم سے کہتا ہوں، میں نے فوری طور پر ان دونوں کی طرف رخ کیا۔ اس کے آنسو اس کتاب میں روشنی کے طور پر شامل کیے گئے ہیں۔ جنتوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ دنیا کو بدل دے گی کیونکہ کامل مواد تخلیق کیا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی روحانی زندگی میں سب کچھ کیسے بدل سکتا ہے۔ ایک بار پھر میں دہراتا ہوں، جب فرشتے انسانوں کا فیصلہ کرتے ہیں، انہیں درمیانی غیر جانبدار یہاں تک کہ تاریک جہانوں تک بھیجتے ہیں، خدا کچھ نہیں کہتا۔ وہ اس عمل میں مداخلت نہیں کرتا۔ خدا کو آپ کے اچھے اعمال اور خیالات سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ صرف اس کی محبت میں آپ کے آنسوؤں میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اب سائمن نے سر ہلایا اور کہا، ہاں، واقعی خدا کی محبت اس کے قوانین سے بالاتر ہے۔ آنسو آپ کی قدر کا تعین کرتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ روحانی زندگی میں کس حد تک ترقی کرتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں خدا کے لیے بہت سے آنسو بہائے ہیں۔ اس وقت کرسٹین زور سے ہنسی اور بولی، شاید تم پوری بالٹی بھر کر خدا کے پاس پہنچے ہو۔ سائمن نے مزید کہا، نہیں، ابا جان خدا کے لیے اپنا سوئمنگ پول لائے ہیں۔ ہاں، میں خوشی سے بولا، خدا نے کہا ہے کہ میرے آنسو صرف اسی کے ہیں۔ اس سے اپنے آنسو فردوس یا جنتوں پر نہیں بھیجے۔ وہ میرے آنسوؤں کو نیلام نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ خدا ان سے ایک نئی جنت بنانا چاہتا ہے اور اس کے سوا کوئی اس میں داخل نہ ہو۔ وہ کیسی جنت ہو سکتی ہے جو میرے آنسوؤں سے پیدا ہوئی؟ میرے آنسو اس طرف اشارہ نہیں کریں گے کہ خدا کہاں ہوگا، لیکن وہ اعلان کریں گے کہ خدا یہاں موجود ہے، اور یہی خدا کے لیے آنسوؤں کی قدر ہے۔ لیکن اگر لوگ اسے سمجھنا نہیں چاہتے تو کیا ہوگا؟ محبت کے صوفیانہ لمحے کو بھول جائیں، جلنے کو بھول جائیں، یہاں تک کہ حقیقت پسندانہ لمحے کو بھی بھول جائیں۔ اگر آپ محبت کے رومانوی لمحات میں ہر اتوار کو زوم میٹنگ میں آتے ہیں تو مجھ سے کچھ پوچھیں، اور پھر بھی جواب آپ کو اگلے اتوار کو بھی اچھا نہیں لگتا، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کی دنیاوی حالات کا کس قدر شکار ہو چکے ہیں۔ اس روحانی زندگی میں زمین پر اپنی حالت کسی سے نہیں چھپا سکتے۔ اس لیے سائمن، تمہارے بھائی موسیٰ کو مزید آنسو بہانے چاہیے، ورنہ وہ روحانی دنیا میں صرف سائیکل پر سوار ہوگا۔ ایک بار پھر ہم تینوں نے مزے کا قہقہ لگایا، لیکن سائمن نے اپنے بھائی کے لیے ایک لانچ توڑا اور کہا، نہیں پاپا، اس کے پاس بیگ پلاکارڈ تو ہے، وہ اٹھ سکتا ہے۔ ایک بار پھر ہم ہنس پڑے، ہاں، یہ ٹھیک ہے، کیا اسے کسی تاریک جہان میں آنا چاہیے؟ اس کے پاس اپنا بیگ پلاکارڈ ضرور ہے، کیونکہ جب خدا کی بات آتی ہے تو وہ بہت سنجیدہ ہے۔ جب ہم پروشز تقسیم کرنے جاتے ہیں تو وہ تقسیم کرنے والوں کو اپنی تربیت یافتہ فوج کے درست طریقے سے طلب کرتا ہے۔
باقی سب بھی فرینکفرٹ جاتے ہیں اور فلائرز اور کتابیں تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اس کا چہرہ کتنا چمکتا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ وہ اس میں کتنی خوشی لیتا ہے؟ کہا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا خوش ہے۔ کوئی جہنم اس خوشی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جو اس طرح محسوس کرے گا وہ کبھی بھی اس کے پتال میں نہیں جائے گا۔ ہم میں سے باقی لوگ گھبرا کر گھٹنوں کے بعد ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں تک جاتے ہیں اور چپکے سے گھڑی کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا وقت کب ختم ہو رہا ہے۔ کرسٹین اپنی ہنسی پر قابو نہیں پا سکی۔ کچھ کہتے ہیں، اور اتنی دیر کھڑے رہنے سے میری کمر میں درد ہوتا ہے۔ اگلا شکایت کرتا ہے کہ بہت گرمی ہے وغیرہ۔ جیسے ہی موسم ناخوشگوار ہوتا ہے ہر کوئی جلدی گھر جانا چاہتا ہے، لیکن کسی کو موسم پر کوئی اعتراض نہیں، چاہے وہ گرمی ہو یا سردی، بارش ہو یا برف۔ اونچی آواز میں پکارتے ہوئے وہ فرینکفرٹ کی شاپنگ اسٹریٹ ذیل پر کھڑا ہے اور کبھی بھی تھکا ہوا نہیں لگتا۔ وہ اس پھول کی مانند ہے جو جاہل لوگوں کے درمیان اپنے خوبصورت کیلکس کو کھولتا ہے۔ میں نے سڑک پر کسی اور میں ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ سائمن نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے جیسا کہ تم کہتے ہو۔ اس لحاظ سے موسیٰ منفرد ہے، بلکہ شاندار ہے۔ کہیں کہیں اس کا اپنا منفرد لمحہ ہے اور ان لمحات میں خدا دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے خدا پہلے ہی موسیٰ کے ساتھ کھڑا تھا۔ سائمن نے اعتراض کیا، ہاں بالکل، ہوئے ہوئے ہوئے۔ ہاں، میں نے اپنی کتاب میں بھی اس کشف کے بارے میں لکھا تھا، یاد ہے۔ خدا اپنے پاس کھڑا وہاں سے گزرنے والے لوگوں کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ واہ واہ واہ! اس زندگی میں بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بہت سارے چھوٹے لمحات جہاں آپ دھاگے یا فشنگ لائن کو پھینک دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور ہم گھر جانا چاہتے ہیں تو موسیٰ کیا کہتا ہے؟ ہاں، وہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کہتا رہتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے، اس سے پہلے کہ ہمیں سٹال ہٹانا پڑے۔ جب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ اس کے لیے بھی ناقابل برداشت حد تک گرم نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے، اگلے ہی لمحے وہ پھر سے سڑک پر موجود لوگوں کے ساتھ اور ان سے اونچی آواز میں بات کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں میں خوشی کا یہ لمحہ بہت کم دیکھتے ہیں جب وہ خدا کے لیے کچھ کہتے ہیں۔ اب 2 ہفتے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ کرسٹین اور گیٹی پہلے ہی کچھ اور کہانیاں ایڈٹ کر چکے ہیں۔ جب ایک صبح میری بیوی نئے سرے سے میرے سامنے کھڑی ہوئی اور کہا کہ وہ اس دعاسوں کے موضوع کے بارے میں مجھ سے دوبارہ بات کرنا چاہتی ہے۔ میں ابھی ایک نئی ویڈیو ریکارڈنگ کرنے ہی والا تھا، لیکن چونکہ وہ خاص طور پر اس کے لیے میرے پاس آئی تھی، اس لیے میں جانتا تھا کہ یہ مسئلہ اس کے اندر کام کر رہا ہے اور جب تک میں اس کی پیاس نہیں بجھاؤں گا وہ آرام نہیں کرے گی۔ میں اس پر شرارت سے مسکرایا کیونکہ ہم دونوں جانتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ہم اس کی میز پر بیٹھ گئے اور اس نے ریکارڈنگ کا بٹن دبایا۔